غزوہ احد کے اندر جاتے ہوئے بعض صحابہ نے دعائیں بڑی عجیب و غریب کی. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن جاش ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. غزوہ شروع ہونے لگا ہے. اب یہ ایک دوسرے کو پکڑ کر آگے لے گئے ہیں, تنہائی میں لے گئے ہیں, اور حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت سعد سے کہتے ہیں ایسا کرو, ایک دعا اپنے دل کی اس غزوے سے متعلق آپ مانگو, آپ کی دعا پر میں آمین کہوں, پھر ایک دعا میں مانگوں گا, میری دعا پر پھر آپ نے آمین کہنا ہے. جس وقت یہ بات طے ہو گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کتنی عجیب دعا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اے اللہ, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا آج ایسے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جو بڑا زبردست قسم کا بہادر آدمی. دشمن کیسا ہو؟ بڑا بہادر آدمی ہو اور بڑے غصے والا ہو. پھر کچھ دیر جو ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے, پھر میں اس کو قتل کروں, اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کا سارا سامان جو ہے وہ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤں. تو یہ دعا کس نے کی؟ حضرت سعد نے. حضرت عبداللہ ابن جاش نے فرمایا آمین. اب حضرت عبداللہ ابن جاش دعا کر رہے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ, میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا مقابلہ آج جس دشمن سے ہو بڑا ہی سخت دشمن ہو, میرا مقابلہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو, وہ مجھے مارے میں اسے ماروں, حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر ڈالے. اندازہ ان لوگوں کو یقین کیجئے کہ شہادت کی اہمیت بھی ان لوگوں کو تھی اور انہیں جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. یا اللہ پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے, مجھے شہید کر ڈالے, پھر اسی پہ اکتفا نہیں, پھر کیا کرے؟ یا اللہ میرے لاش کا وہ مسئلہ کر ڈالے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, اور قیامت کے دن اے میرے مولا جس وقت تو میرے ٹکڑوں کو اکٹھا کرے اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ حال تیرا کیوں ہے, تو میں کہوں اللہ صرف اس لیے کہ تو راضی ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کا نام پہلے ذکر بھی ہوا ہے, حضرت عمر ابن الجموح. حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ, یہ نہ ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں, اعرج ٹانگ سے لنگڑے ہیں. 4 بیٹے ان کے غزوہ احد کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے غزوے پر. بیٹے کہتے ہیں ابا جی ایک تو آپ ٹانگ سے معذور ہیں, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج, نابینا بندہ جو ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, لنگڑا بندہ جو ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ابا جی ہم جو کچھ کریں گے اس میں برابر آپ کو حصہ ملنا ہے, ابا جی آپ یہیں گھر میں رہیں. باپ کہتا نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے. بیوی روک رہی ہے, بیوی سے بھی کہتے ہیں میں نے جانا ہی جانا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرتے ہیں ان کے سامنے, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی. اے اللہ تیری راہ کے اندر شہادت کا طلبگار ہوں, اس غزوے کے اندر مجھے شہید بھی کرنا, اور اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس. کتنی عجیب دعا کر رہے ہیں. یہ جذبہ ایمانی ہے, یہ جذبہ شوق شہادت ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ نہ بھی جاؤ تو خیر ہے, لنگڑے جو ہو. فرمایا یا رسول اللہ میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ جس دعا کو لے کر گئے تھے اللہ نے وہ دعا پوری فرما دی, اللہ نے شہادت نصیب فرما دی. اب جس وقت شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ نے ان کو اونٹ پر سوار کر کے واپس لانے کی کوشش کی کہ واپس چلیں, تو جب اونٹ کا منہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف کیا جاتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے, باقی تینوں طرف اونٹ کا منہ کیا جاتا ہے تو اونٹ چل پڑتا ہے. چلاتے چلاتے پھر جب گھوم کے
مدینے کی طرف منہ کیا جاتا ہے، اونٹ پھر بیٹھ جاتا ہے، سواری پھر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، کیا کریں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا گھر والے جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ تو جس وقت گھر والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جب گھر سے نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیری راہ کے اندر شہادت کی موت کی تمنا لیے بیٹھا ہوں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے واپس گھر کی طرف نہ بھیجنا۔ فرمانے لگے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔